بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. الحمدللہ. محترم حضرات، جیسا کہ آپ دربار نے گزشتہ ہفتے سنا، یہودیوں کی نافرمانی کے متعلق تذکرہ چل رہا ہے. بنی اسرائیل، یہودی، یہ دونوں ایک ہی ہیں. بنی اسرائیل کو یہودی کہا جاتا ہے، انہی کا تذکرہ چل رہا ہے. اور ان پر جو عذابات آئے، اللہ کی جو ان پر انعامات ہوئی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار گنا رہے ہیں. اور عذاب کی شکلیں بدل کر عذابات ان پر آ رہے ہیں. وہ اس لیے کہ انسان جب تک انجان ہوتا ہے، کچھ اسے معلوم نہیں ہوتا، تو اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ بہت ہی نرمی کا ہوتا ہے. ایک چیز گناہ ہے، انسان کو معلوم نہیں، انسان نے اس کو کر لیا، جب پتہ چلا ندامت ہوئی کہ یہ گناہ تھا، میں نے تو اللہ کو ناراض کر دیا، تو اللہ کی اس پر اتنی سخت پکڑ نہیں ہوتی. اور ایک انسان ہے، سب کچھ جانتا ہے، معلوم ہے کہ یہ چیز گناہ کی ہے، اس کے باوجود بھی کرتا ہے، اسے دوہرا گناہ ملتا ہے. جیسے دوہرا اجر ملتا ہے، ویسا دوہرا گناہ بھی ملتا ہے. اور اس پر سخت پکڑ ہوتی ہے کہ یہ جان کر گناہ کر رہا ہے. انجانے میں گناہ ہو جانا اور بات ہے، جان بوجھ کر گناہ ہونا اور بات ہے. انجانے میں کیے ہوئے غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں، کیونکہ انجانے میں کیا ہے، پتہ نہیں تھا. اور جو انسان جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، اللہ خصوصی انہی گناہ کو پکڑتے ہیں کہ یہ گناہ تمہیں معلوم تھا پھر بھی کیوں کیا. یہودیوں کا معاملہ یہی تھا. توریت کے اندر تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دی تھی، اس کے باوجود بھی وہ گناہ کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے تھے، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے لوگ اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں. باپ ہو، ماں ہو، بچہ 10 سال بچڑ جائے کہ بھول نہیں جاتے، دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں میری اولاد ہیں. اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی جانتے تھے اور پہچانتے تھے، کیونکہ تمام علامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توریت کے اندر موجود تھی. اس کے باوجود بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، نبوت کا دعویٰ کیا، تو ان کے دل کے اندر حسد آ گیا کہ یہ نبی ہمارے خاندانوں میں آنے والے تھے، ہمارے خاندان میں آنا تھا، دوسرے خاندان میں آ گئی. اس حسد کی بنا پر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، قیامت کے دن سخت پکڑ کی جائے گی، کیونکہ یہ جان بوجھ کر غلطی پر ہیں، حسد کی وجہ سے غلطی پر ہیں. اور حسد بہت بری چیز ہے. شیطان کو جنت سے نکالنے والی جو چیز ہے وہ حسد ہے. شیطان کے اندر حسد آیا کہ میں اتنا بڑا ہوں، علم والا ہوں، کہ فرشتوں کو میں درس دیتا ہوں، فرشتوں میں میری تعریف ہوتی ہے، اور اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور
انسان اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. آپ کے مقابلے میں مٹی کا کیا مقام ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کیا جائے. حسد آ گیا کہ میں کیوں سجدہ کروں. اسے تکبر بھی کہتے ہیں. انہی چیزوں کی وجہ سے شیطان کو مردود بنا کر نکال دیا گیا ہمیشہ کے لیے. اور اسے معلوم تھا حکم کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. اگر خلاف ورزی کی جائے گی اللہ ناراض ہوں گے. اسے پتا تھا, اس کے باوجود بھی وہ مخالف پڑ گیا ضد کی وجہ سے. اور یہودی, مدینے کے یہودی جانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے. تمام علامات ہیں. اس سے پہلے بھی گزرا کہ وہ جب جنگیں ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے تو دعا کرتے اللہ جو نبی آنے والے ان کے صدقے میں ہمیں کامیابی دے. دعا کیا کرتے تھے. مگر اس کے باوجود جب آ کر انہیں پتا چلا کہ ان کے نسل سے وہ آخری نبی نہیں ہے, بنو اسماعیل سے ہیں, تو دل میں حسد آ گیا, بغض آ گیا, جس کی وجہ سے نافرمانی پر اتر گئے اور طرح طرح کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارے پاس آنے والے فرشتے جبرائیل وہی لے کر آتے ہیں, اگر میکائیل لے کر آئیں تمہیں نبی مان لیں گے. گویا کہ وہ اپنے حساب کا دین چاہتے تھے جیسا کہ آج کا مسلمان چاہتا ہے. میرے حساب کا دین ہو, جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ دین ہو. ویسے یہودیوں کا شیوا بن گیا جس کی وجہ سے ان پر بار بار پھٹکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہودیوں نے توریت میں پڑھا ہے میرے بارے میں, میرے نشانیوں کے بارے میں. اس کے باوجود میری نافرمانی, اس کے باوجود مجھے ساحر کہا جا رہا ہے, مجنون کہا جا رہا ہے. نبی کو جب تکلیف ہوتی اللہ فرماتے ہیں نبی جی آپ تکلیف نہ کیجیے, آپ غم نہ کریں. یہ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا. ان پر جو نبی بھیجے گئے نبیوں کو انہوں نے 40,000 سے زائد نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. آپ ان کی باتوں کا برا نہ مانیں, آپ دل پر نہ لیں, یہ تو گئے گزرے ہیں. ان کا معاملہ میں نمٹ لوں گا دنیا آخرت کے اندر میدان محشر میں, آپ فکر نہ کریں. اور آگے اللہ بیان فرما رہے انہوں نے سلیمان کو نہیں چھوڑا علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کو بھی انہوں نے جادوگر کہا اور کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا ہے. معاملہ یہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام. آگے یہ تفصیلی واقعہ آ رہا ہے دوسرے پارے کے درمیان میں, اس پاؤ پارے کے بعد میں انشاءاللہ وہاں تفصیلی تذکرہ ہوگا کہ داؤد علیہ السلام طالوت علیہ السلام کے طرف سے بادشاہ بنائے گئے. انہوں نے جالوت کو قتل کیا داؤد علیہ السلام نے, تو طالوت نے انہیں بادشاہ بنا دیا اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ بادشاہ تمہارے مقرر کر دیے گئے ہیں. اور ایک تابوت تھا, تابوت جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دیگر انبیاء کی بہت ساری کراماتی چیزیں تھیں, اس تابوت کے اندر دفن تھی. تو بنی اسرائیل نے کہا ہم کیسے ان کو نبی مان لیں, اگر وہ پرانے زمانے کے انبیاء کا تابوت ان کے پاس آ جائے تو مانیں گے. تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے تابوت بھی ظاہر کرا دیا. تو الغرض داؤد علیہ السلام بادشاہ بنا دیے گئے. یہ پہلے انسان تھے جو نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے, مگر ان کی حکومت محدود تھی. جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی ان کے بیٹے کو, تو انسانوں پر, جناتوں پر, چرندوں پر, پرندوں پر, تمام پر حکومت تھی. ان کے بیٹے پر سلیمان علیہ السلام کو ایک وقت میں تمام پر حکومت چلتی ہے اور اللہ نے تمام جانوروں کی بولیاں سکھا دی. اس وقت میں جتنے جانور تھے تمام کی بولیاں سکھا دی. اس لیے چونٹی سے گفتگو کرنے کا بھی تذکرہ آ رہا ہے سورہ نمل کے اندر, حدود پرندے سے بات کرنے کا بھی تذکرہ آ رہا ہے. یہ تمام تذکرے آ رہے ہیں انشاءاللہ آگے. اور جنوں پر ایسی ان کی گرفت تھی کہ جن ان سے بہت خوف پایا کرتے تھے. اب یہ سمجھ لیں کہ جنات کون ہیں. جنات یہ ان کا اصل جان ہے. جیسے انسان کا اصل آدم ہے ویسے ہی جنات کا اصل جان ہے. اور دنیا میں سب سے پہلے یہی مخلوق آباد تھی. جب دنیا بنا دی گئی تو جان مخلوق دنیا کے اندر آباد تھی, مگر وہ نافرمانی پر اڑ گئے, خون خرابہ کرنے لگے, شرارتیں ان کی بڑھ گئی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں ہلاک کرا دیا، یا بعضوں کو سمندر کے تہہ میں ڈال دیا گیا، یا پہاڑ کی چوٹیوں پر بھگا دیا گیا۔ یہ تمام جنات اس جان کی اولاد ہیں، جیسے تمام انسان آدم کی اولاد، تمام جنات جان کی اولاد ہیں۔ ابلیس جسے شیطان کہا جاتا ہے، یہ جنہی کی ایک قسم میں سے شیطان ہے۔ انسانوں میں سے جن شیطان نہیں ہے، ہاں انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں جو شریر ہوتے ہیں۔ شیطان کسے کہتے ہیں؟ جو ہر کام میں شرارت کرے اسے شیطان کہا جاتا ہے، مگر اصل جو شیطان ہے وہ جنات ہی کی ایک شکل ہے شیطان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں مخلوقات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، تو نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ جنات کے بھی نبی ہیں۔ جنات بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، جنات پر بھی یہ ضروری تھا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرے، اور جنات نے بیعت کی ہے۔ سورہ جن کے اندر مفصل تذکرہ اس کا ہے۔ انسان اور جنات دونوں کا تذکرہ ملا کر ہوا ہے قرآن کے اندر۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اللہ نے کہا جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے، جہاں اپنی عبادت کے لیے، اور جنات اور انسان کے نبی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جنات کی شکل میں سے شیطان ہے، اور ایک دم شریر شیطان جو ہمیشہ بغاوت پر آمادہ ہوتا ہو۔ چونکہ اس کا بعد کے صفحے کے بعد سے اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے مختصر میں عرض کر دو۔ اللہ نے اس کی عبادت کو پسند کر کے، جب ان کو جان کو ختم کر دیا گیا مخلوقات کو، اس کی عبادت کو پسند کر کے اللہ نے اسے فرشتوں میں بٹھایا اور اسے اعزاز بخشا۔ اس کا نام، اصل نام عزازیل تھا، اس کا نام عزازیل تھا۔ جب یہ اللہ کے حکم کو اس نے ماننے سے انکار کر دیا، روگردانی کی، عزازیل سے یہ ابلیس بن گیا، تب سے اس کا نام ابلیس پڑا ہے، ورنہ اس کا نام عزازیل تھا۔ اس کی عبادت سے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اسے مقام دیا، فرشتوں کو اس کے تابع کر دیا تھا، مگر اس نے حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، نافرمانی کی جس کی وجہ سے یہ مردود قرار دیا گیا۔ البتہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کیا کرتے تھے؟ چونکہ آسمانوں پر ان کا آنا جانا ہوتا تھا، فرشتوں کی گفتگو سنتے تھے۔ بعض لوگ کاہن جسے کہتے ہیں، برے جنات کے ذریعے سے وہ چند باتیں معلوم کر دیتے تھے جس کی جو عام انسانوں کو معلوم نہیں ہوتی تھی، اور وہ اپنی کتابوں میں لکھ لیتے تھے، یا پھر اس زمانے میں جو کتاب تھی اس کے الفاظ کو بدل بدل کر لکھ کر اسے جادو کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا سلسلہ بہت زوروں پر تھا، بہت زیادہ جادوگری چلتی تھی اس زمانے میں۔ تو ان لوگوں نے بہت ساری کتابیں لکھ رکھی تھی، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم پڑا کہ ان کتابوں کے ذریعے سے جادو کیا جا رہا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونکہ حکومت تمام پر چلتی تھی اور ہر کوئی مخلوق ڈرتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے، ہر مخلوق ڈرتی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے تمام کتابوں کو جمع کر کے جنات کے ذریعے سے دفن کرانے کا حکم دیا گیا، تو تمام کتابیں دفن کی گئی۔ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، بیت المقدس کی تعمیر کراتے کراتے ان کا انتقال ہوا، تو شیطان انسان کی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا، اگر تم مالا مال ہونا چاہتے ہو، سلیمان علیہ السلام جس جگہ بیٹھتے تھے اس جگہ کھودو، وہاں پر بہت سارا خزانہ دفن ہے۔ تو لوگوں نے کھودنا شروع کیا، دیکھا تو وہاں سے کتابیں نکلی۔ تو شیطان نے کہا، اے دیکھو جادو کی کتابیں ہیں، سلیمان نے جو حکومت کی ہے وہ جادو کے دم پر کی ہے، وہ نبی نہیں تھے، وہ جادو تھے، یہ کہہ کے وہ غائب ہو گیا۔ تو وہاں سے مشہور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام بڑے جادوگر تھے، تو ہم بھی جادو کر سکتے ہیں۔ تو لوگ اس کتاب کے ذریعے سے، خصوصاً یہودی، جادو کیا کرتے تھے، میاں بیوی کو لڑانا، کسی پر غلبہ پا لینا۔ اور یہ جادو ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، حرام ہے۔ جادو سیکھنا اور سکھانا دونوں حرام ہے۔ تو لوگ جادو کرنے
سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے کہ انہوں نے جادو کے بل بوتے پر حکومت کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کرنے کے لیے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، وہ نبی تھے، اور ان کے ہاتھ سے جو چیزیں ظاہر ہوتی تھی وہ معجزات تھے، کیونکہ ان کا تخت اتنا بڑا تھا کہ ایک وقت میں 6 لاکھ کرسیاں لگی ہوتی ان کے تخت پر، اور وہ تخت ہوا میں اڑتا رہتا، اتنا بڑا ان کا تخت تھا. اور پرندے ان کے تخت پر سایہ کیے ہوتے جیسے چھت ہے، ذرا سی دھوپ کا جھلکا نہ پڑتا، ایسے پرندے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تو ہوتے. بہت بڑا ان کی حکومت تھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ، اسی کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یہودیوں نے اتباع کی شیطان جو ان کے سامنے تلاوت کیا کرتا تھا، بتایا کرتا تھا سلیمان علیہ السلام کے ملک میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. اب اللہ بتا رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انہوں نے جادو نہیں کیا ہے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. سلیمان نے کفر نہیں کیا، جادو نہیں کی. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. لیکن شیاطین نے کفر کیا، جادو کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. لوگوں کو جادو سکھایا. تو سب سے پہلے سیکھنے والے جادو جنات تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسان اور جنات مل کر بیٹھتے تھے. تو انسان نے جنات سے جادو سیکھا اور تمام کو جادو سکھانا شروع کر دیا. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل کیا بابل میں، ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا، یہ بتانے کے لیے کہ جادو کتنی بری چیز ہے. اور سلیمان علیہ السلام کو لوگ جادوگر کہتے تھے، جادوئی حکومت کہتے تھے. تو اللہ کو بتانا تھا کہ ان کی جو حکومت تھی وہ اللہ کی طرف سے خالص تھی، جادوگری کی طرف سے حکومت ان کی نہیں تھی. اس لیے 2 فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، انسانی شکل میں ہو یا رجال الغیب جسے کہتے ہیں. بہت سارے ایسی مخلوق بھی ہیں جو رجال الغیب کہلاتی ہے، دنیا میں وہ چلتی پھرتی رہتی ہے. خصوصاً حضرت خضر علیہ السلام جسے کہتے ہیں، وہ رجال الغیب میں شمار ہوتے ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پر لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں ان کو انسانی شکل میں آ کر راستہ بتانا، یا کسی کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے آ کر یہ انسانی شکل میں مدد کر کے ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کس نے مدد کی ہے. تو ان کا کام یہی ہوتا ہے. تو یہ رجال الغیب بن کر آئے اور آ کر انہوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کیا. اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا گیا. غلام بنانے کے بعد میں ان پر ظلم ڈھایا جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ، جا کر وہ جو شیطان جادو سکھاتا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کے ذریعے سے تم جادو کرو تاکہ تمہارے جو آقا ہیں، مالک ہیں، میاں بیوی کے اندر اختلاف ہو جائے اور تم پر کچھ ظلم کم ہو جائے. اور یہ فرشتے جب بھی کسی کو جادو سکھاتے تو کہتے کہ دیکھو جادو سیکھنا حلال نہیں ہے، اور یہ تمہارے وقتی طور پر کے لیے تمہیں سکھایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے تم دوسرے اور کوئی کام نہ کرنا. مگر لوگ جیسے ہی سیکھ لیتے دوسرے کاموں میں لگ جاتے، جیسے کہ آج کل کہتا ہے. آج کل جادو کا، سحر کا معاملہ بہت زوروں پر ہے، بہت بری چیز ہے. 2 چیزیں ہیں، جادو تو ہے ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا. غزوہ تبوک کے موقع پر جب واپس آ رہے تھے اس وقت میں ایک جگہ دعوت کو بلایا گیا. جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے لقمہ اٹھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ حلق سے نہیں اتر رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس کے اندر زہر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا اور کہا کہ اے صحابہ اس کو نہ کھاؤ، اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے. تب تک کئی صحابہ نے کھا لیا تھا. جتنے صحابہ نے کھا لیا تمام کے تمام شہید ہو گئے. تو پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو کیسا پتا چلا؟ اس لقمے نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے. یہاں تک کہ آخر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں انصاریہ نے جو زہر مجھے کھلایا تھا اس زہر کا اثر اب تک میرے اندر ہے اور اس نے میری رگوں کو کاٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. اور جادو ایک ایسی
ایک اچھے خاصے انسان کو موت کی نیند سلا دیتا ہے. یہ شیطانی اثر ہے، شیطانی اثر ہے، جس کی وجہ سے اس کا اثر ہر انسان پر پڑنا ممکن ہے. ایک تو یہ جادو ہو گیا. چند خبیث لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو ان کے دل میں حسد آ جاتا ہے کہ یہ آگے ہم سے بڑھ رہا ہے تو جادو کرا دیتے ہیں. کرنے والا بھی گنہگار، کرانے والے بھی گنہگار ہیں، اور دونوں کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک ان سے معافی نہ مانگ لی جائے، توبہ تلہ نہ کر لیا جائے. ایک تو یہ جادو کا اثر ہو گیا، اور دوسری چیز لوگوں کے دلوں میں وہم و گمان اس سے کہیں زیادہ ہے. لوگوں کے دلوں میں وہم و گمان اس سے کہیں زیادہ ہے. آج لوگ صحت کے اعتبار سے بیمار کم ہیں، ذہنی بیمار بہت زیادہ ہیں، ذہنی مریض بہت زیادہ ہیں. ہر بیماری کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. ذہنی بیماری ایک ایسی ہے اس کا علاج ہی نہیں ہے. اب مثال کے طور پر ذہنی بیماری میں کون سی بیماری شمار ہے؟ آپ دیکھیے، ہمارے گھر کے سامنے 4 ڈاکٹر ہیں، اس میں سے ایک بہت مشہور ہے، 3 اتنا مشہور نہیں ہے. آپ جب بھی آپ کو بیماری آتی ہے مشہور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، وہ بھی وہی دوا دیتا ہے جو دوسرے دیتے ہیں، مگر آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جانے سے اچھا ہوتا ہے. اگر وہ ڈاکٹر نہ رہا، آپ ان تینوں کے پاس ساری زندگی بتاتے رہیں گے، آپ کو کم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں کھٹکا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی دوا مجھ پر اثر نہیں کرے گی. جب آپ کے دل میں آ گئے ان کی دوا اثر نہیں کرے گی، وہ ساری زندگی اثر نہیں کرے گی. اور انسان جب تک دل میں یہ نہ سوچ لے کہ میں بیمار ہوں، بیماری کا اثر اس پر نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں، آپ کو بخار آ گیا، آپ کو ملیریا ہو گیا، آپ گئے آپ پتہ نہیں تھا، تکلیف تھی، مگر آپ سب کام کر رہے تھے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر کام ہو رہا تھا. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دیکھا کہ تمہیں تو بیماری ہے، ملیریا ہو گیا. جیسے ہی بول دیا آپ بیمار پڑ گئے. اب اس کے بعد آپ کا اٹھنا بھی مشکل ہے، بیٹھنا بھی مشکل ہے، آپ کو کھانا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ آپ کے سارے اعضاء نے قبول کر لیا کہ اب میں بیمار ہوں. اس سے پہلے بیماری تھی مگر احساس نہیں تھا. جب آپ نے احساس کر لیا کہ اب میں بیمار ہوں، اس کے بعد آپ کا اچھا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے جو بھی انسان بیمار ہوتا ہے، سب سے پہلے دل میں یہ خیال آئے دماغ میں کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ بیماری آتی جاتی چیز ہے، چاہے جتنی بھی بڑی بیماری ہو، آئے گی چلی جائے گی. یہ کہہ کر وہ توکل علی اللہ کر کے اگر معمولی سی ٹیبلٹ بھی کھا لیتا ہو، بیماری بڑی بیماری ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ذہن کو کبھی بیمار نہیں کرنا چاہیے. جب انسان کا ذہن بیمار ہو جاتا ہے، دماغ بیمار ہو جاتا ہے، وہ سارا اس کے اعضاء بیمار ہو جاتے ہیں. اور جب تک اسے کسی ڈاکٹر سے تسلی بخش جواب نہیں ملتا، یعنی جس ڈاکٹر سے وہ مطمئن ہے، جب تک اس کے پاس جا کر علاج نہیں کراتا، ہزاروں ڈاکٹر علاج کر لے مگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور جو مشہور ڈاکٹر وہ کیا کرے گا؟ وہی دوا دے گا، وہی انجیکشن لگائے گا، مگر بہت بہترین انسان کہے گا بہت سکون مل رہا ہے. تو اس لیے اپنے ذہن کو اور دل و دماغ کو کبھی بیمار نہ کریں. آج کل وہی ہوتا ہے کہ برا خواب، ایک خواب 2 مرتبہ نظر آیا تو ہمارے دل میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کسی نے جادو کرایا ہے، کہ بار بار وہی خواب آ رہا ہے. اب جب اس نے سوچ لیا کہ بار بار وہی خواب آ رہا ہے، اسے تنہائی میں وہ چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں. اس کا دماغ جو ہے ان چیزوں کو شکل بنا دیتا ہے اور آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے. ایک وہم آ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر کے سامنے نیمبو پڑا، آپ گھر سے نکلے اور دیکھے نہیں، ایسے ہی اس کو ٹھوکر مار کر چلے گئے، آپ کو احساس بھی نہیں ہے. شام میں آئے، گزر رہے تھے، ٹھوکر لگی تو دیکھا لیمبو کو آپ نے ٹھوکر ماری ہے. آپ کے دل میں وسوسہ آ گیا کہ کسی نے لیمبو میرے نام کا لیمبو رکھا ہے اور میں نے اس کو ٹھوکر مار دی. اب بیماری آ جائے گی، آپ گھر میں گھسنے سے پہلے بیمار ہو جائیں گے. اور اس کا علاج آپ کا ذہن کیا کہے گا؟ جب تک کسی عامل کے پاس جا کر 5-10 ہزار خرچ نہ کریں تب تک تو اچھا نہیں ہوگا، تب تک وہ اچھا بھی نہیں ہوگا. وساوس وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. دیکھو اس کا اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جادو وہ جو
اللہ کا حکم نہ ہو کوئی جادو کچھ بھی اثر نہیں کر سکتا. کوئی جادو کوئی چیز بھی اثر نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. انسان بیماری آنے سے پہلے بیمار ہو جاتا ہے ذہنی خیال کی وجہ سے. اور اللہ بھی فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میں بندے کے گمان کے موافق فیصلے کرتا ہوں. آپ کا گمان جیسا ہوگا اللہ کا فیصلہ ویسا ہوگا. آپ کو سخت بخار ہے، آپ ایک ٹیبلٹ لے لے گئے، انشاءاللہ اللہ ضرور ٹھیک کرے گی، آپ صبح سے ٹھیک ہو جائیں گے. حالانکہ آپ کو ملیریا ہے، ڈینگو بھی تھا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور آپ بیمار پڑ گئے، آپ کے جب تک میں ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ گھر میں چاہے جتنا علاج کر لیں آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو یہ مزاج بنا ہوا ہے ہمارا. اس لیے لوگ عاملوں کے جیب گرم کرتے ہیں. کبھی کاروبار نہیں ہوا، دل میں خیال آ گیا کہ کسی نے ہمارا دکان اچھا چل رہا تھا، کاروبار اچھا چل رہا تھا، کسی نے جادو کر دیا، آپ چلو عاملوں کے چکر لگاؤ. اور عامل اس زمانے کی ایسی مخلوق ہے جو اپنوں کو بھی نہیں بخشتی. عامل اس زمانے کی ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنوں کو بھی نہیں بخشتی. اگر جو انسان عامل بنا بیٹھا ہے اس کا باپ بھی آ جائے تو وہ باپ کو بھی لوٹے گا، کہے گا کہ تم پر بھی جادو ہوا ہے، تم پر بھی جادو ہوا ہے. اور اس کا توڑ کرنا پڑے گا، اتنا اتنا سامان لانا پڑے گا. سامان لانے کے لیے 5,000 لگیں گے. تو ان کو بھی نہیں چھوڑ دیا، ان کا کام کو بزنس بنا لیا گیا ہے. کیونکہ ہوتا کچھ نہیں ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، بس ہمارے ذہنوں کا وہ غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ایک مہارت ہوتی ہے چہرہ پڑھنے کی. آپ جیسے ہی جائیں گے وہ کہیں گے آپ کو بہت پریشانی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے. کہیں گے صحیح، بالکل صحیح کہا، بہت اچھا پہچان لیتا آپ سے، بہت اچھا آدمی تھا. دیکھتے ہی بول ڈالے ہوں گے کاروبار نہیں چل رہا بول کو. اور بولیں گے بیوی میں تمہاری ہمیشہ لڑائی، جب کاروبار نہیں ہوگا تو لڑائی ضرور ہوگی. تو یہ بالکل بات سچ بولے. دیکھو کتنی پوائنٹ کی بات بولے. گھر میں آپ کو دیکھے ذرا کیا بولے. ظاہر سی بات ہے جب کاروبار نہیں ہوگا، ضروریات پورے نہیں ہوگی تو بیوی لڑائی کرے گی، بچے بات نہیں مانیں گے. یہ پوائنٹس ہیں ان کے، یہ ان کے پوائنٹس ہیں. تو انسان ہتھیار لا دیتا ہے کہ واقعی بہت اچھے، بولو کیا کرنا، 10,000 خوشی سے نکال کے دے دیتا ہے. اور عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کرنے سے انشاءاللہ میرا کام درست ہو جائے گا. یہ خرافات ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ عاملوں کے پاس مت جاؤ، تمہارا مال بھی لوٹیں گے، ایمان بھی لوٹیں گے. یہ مال کے بھی لٹیرے ہیں، ایمان کے بھی لٹیرے ہیں. جادو ہے نہیں ہے، بلکہ ایسا بات نہیں ہے، جادو تو ہے مگر بہت کم وہ اثر ہوتا ہے، بہت کم اثر ہوتا ہے اس کا. اور جب تک اللہ نہ چاہے اس کا اثر نہیں ہوتا. ہونے پہ آئے نبی کو بھی اثر ہو جاتا ہے. اگر اثر ہونے پہ آئے نبی کو ہو جاتا ہے، کہ نبی کو اثر نہیں ہونا چاہیے تھا. ہونے پہ آئے نبی کو بھی اثر ہو جاتا ہے، ورنہ کسی پر بھی اثر نہیں ہوتا ہے. تو یہ لوگ جادو سیکھ کر غلط کام میں مبتلا ہو گئے. بعض لوگ اسرائیلی روایات میں ہے زہرا نامی عورت کے شکنجے میں فرشتے آ کر زنا کر بیٹھے. یہ واحیات ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے. فرشتے آئے تھے اور انہوں نے جادو سکھایا تاکہ ان کو غلامی سے نجات دلائی جائے، ان کو کچھ راحت ملے، اس لیے انہوں نے جادو سکھایا. اگلے آیت میں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. وہ فرشتے کہتے کہ دیکھو ہم تمہیں جادو تو سکھا رہے ہیں مگر یہ جادو سیکھنا صحیح نہیں ہے، اور ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں. اللہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم جادو کے بل بوتے پر خدا کے منکر بنتے ہو یا اللہ کی طرف آتے ہو. اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں. اللہ نے آزمانے کے لیے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے. جب تک یہ نہ کہتے تب تک جادو نہ سکھاتے تھے. لوگ کہتے کہ نہیں ہمیں سیکھنا ہے. جب اصرار کرتے تبھی انہیں سکھایا جاتا ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. تو اس جادو کو سیکھ کر ان میں سے ہر کوئی میاں بیوی کے اندر تفریق پیدا کر دیتا. میاں بیوی کے اندر کیا کر دیتا؟ تفریق پیدا کر دیتا، جدائی پیدا کر دیتا. اسی لیے میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا کرنے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اگر کسی پر آتا ہے میاں بیوی کو الگ کرنے والے پر آتا ہے، اور سب سے زیادہ اگر کسی پر پیار آتا ہے میاں بیوی کو ایک کرنے
پیار آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس رشتے کو جنت میں بنایا ہے، اور جنت کے اندر ایک ہی رشتہ باقی رہے گا، میاں بیوی کا رشتہ، باقی کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، باپ بیٹے کا نہیں، ماں بیٹے کا نہیں، کسی کا رشتہ باقی نہیں میدان جنت کے اندر۔ بس بیوی ہی ایک ایسی شے ہے، چیز ہے، ایسی ہستی ہے جن کا تعلق جنت میں جانے کے بعد میں برابر سرابر رہے گا، جنت کے اندر ہی باقی رہے گا۔ اسی لیے جب شوہر آتا ہے باہر سے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو ان دونوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، دیکھو کتنے اچھے میرے بندے اور بندیاں ہیں۔ بیوی کو لقمہ کھلانا ثواب رکھا اللہ نے، صدقہ، صدقہ، جیسے ہم پیسہ صدقہ کرتے ہیں، بیوی کو ایک لقمہ کھلایا تو صدقہ بن جاتا ہے، بیوی شوہر کو لقمہ کھلائے صدقہ بن جاتا ہے۔ جب کوئی انسان ان دونوں میں جدائی کرتا ہے تو اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، اور سب سے زیادہ خوش شیطان ہوتا ہے۔ شیطان ہر پیر کو یا جمعرات کو یا مہینے میں ایک مرتبہ امواس کی رات کو، کالی رات جو ہوتی ہے غیروں کے نزدیک امواس کی رات بہت معنی رکھتی ہے، تو اس رات میں شیطان سمندر کے بیچوں بیچ تخت لگا کر بیٹھ جاتا ہے، تخت لگا کر بیٹھ کر وہ جائزہ لیتا اپنے چیلوں کو کہ بتاؤ کیا کیا۔ ایک چیلا کہتا ہے میں نے لڑا دیا، خون خرابہ کرا دیا، قتل کرا دیا، کہتا ہے کوئی کام نہیں کیا۔ ایک کہتا ہے میں بچے کو مدرسے جانے سے روکا دیا، ذرا اچھا کام کیا۔ اور دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں کرا دیا، زہر دے دیا، وہ دے دیا، بہت سارے تمام خرابات گنائے جاتے ہیں، وہ بس ٹالتے جاتا ہے۔ اور ایک لنگڑا شیطان ہوتا ہے، لنگڑا شیطان جو کونے میں دم کر بیٹھا ہوتا ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے۔ تو شیطان کہتا ہے ابلیس سے ارے تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آقا میں کیا بتاؤں، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ کچھ تو کیا ہوگا، کچھ تو کیا ہوگا۔ کہتا ہے کہ ہاں بس چھوٹا سا کام کیا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ کیا کام کیا؟ میں دو میاں بیوی بہت محبت سے تھے، انہیں لڑا کر طلاق کرا دیا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ ارے سب سے زیادہ بہترین کام تو نے کیا ہے، اور اس کو گلے لگاتا ہے، اپنے تخت پر بٹھاتا ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی سے سب سے زیادہ خوش شیطان ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو خوش ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس کو انعام سے نواز، اپنا تاج اسے پہنا دیتا ہے کہ اس طرح سے اچھا کسی نے کام نہیں کیا۔ تو میاں بیوی کے اندر جو تفریق جادو کے ذریعے سے ڈالی جاتی ہے، حسد کی وجہ سے ڈالی جاتی ہے، وہ شیطان کے خاندان والے ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، اور اللہ سے بہت دور ہے، اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے جو لوگ جادو کرتے ہیں، کراتے ہیں، تمام دونوں خسارے کے اندر ہیں۔ بہت بری چیز ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں حسد کی وجہ سے جادو کرا دیتے ہیں، سحر کرا دیتے ہیں، کیا کیا بلا کرا دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جو بھی ہو، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی نقصان نہیں دیتا۔ اگر آپ کے سامنے لیمبو پڑے یا ناریل پڑے، پھوڑ کر کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں، سالن بنا لو، بہترین سالن بن جائے گا اس سے۔ ناریل اگر رکھا ہے تو پھوڑو، بہترین مکسر میں ڈال کر اچھا بنا کر کھا لو، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں فرق کب پڑے گا؟ جب دل میں آئے کہ ہاں ٹھوکر لگی ہے، تو اس کے دل کو ٹھوکر لگ جائے، یا پیر میں بیمار۔ اور یہ خیال ایسا ہے کہ انسان، اچھے انسان کو یہ موت کے آغوش میں لے جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھ پر جادو ہوا ہے، مجھ پر اثر ہوا ہے۔ آپ جیسے جیسے سوچتے جائیں گے ویسے ویسے چیزیں آپ کو نظر آتی جائیں گی۔ آپ کے دماغ میں جو جو چیزیں آئیں گی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا آپ کہو گے کہ کوئی مجھے مارنے آ رہا ہے، کوئی نہیں ہوگا، مگر حقیقی نظر سے آپ کے سامنے کوئی آ رہا ہوگا، آپ کا گلا دبا رہا ہوگا، بلکہ آپ خود اپنا گلا دبا کر اپنے آپ کو مار دیں گے۔ اس لیے کبھی اپنے ذہن کو بیمار نہ کرو، دل و دماغ کو بیمار نہ کرو، نظر انداز کرو، جو ہے اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے۔ یہ وساوی سے شیطان ڈالتا ہے۔ اس لیے قرآن کے آخر میں چار قل جسے ہم کہتے ہیں، چار قل، آج اس کا توڑ بھی بتا دیتا ہوں، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ سارے عامل میری بیان سن کر گالی دی ہوگی، کیا بیٹھ گیا بندہ ہے، ہمارا پورا دھندا چوپٹ کر رہا ہوگی۔
4 قل یہ ایسے مؤثر ہیں کہ کوئی جادو، کوئی ٹونا، کچھ بھی ہو جائے، آپ فجر کے بعد 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، 4 قل 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کر پورے بدن پر پھیر لیں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے، پیچھے آگے پیچھے، بس اس دن ابلیس بھی اگر آپ پر جادو کرنا چاہے تو جادو نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موت کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ موت کے علاوہ حقیقی موت لکھی ہے تو موت آئے گی، اس کے علاوہ آپ پر عزازیل کا پورا خاندان بھی چھوڑ دیا جائے آپ پر اثر نہیں ہوگا، اور یہی کام مغرب کی نماز کے بعد میں کرنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں جو چھوٹے بچے ہیں ان پر بھی یہ دم کرتے رہا کرو، یہ بہت مؤثر، یہ 3 قل ہیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر تو اتنی تاثیر ہے، بہت زیادہ تاثیر ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کا بھی ورد رکھیں، بس یہ کام کر لیں، بس آپ پر کوئی جادو اثر نہیں ہوگا۔ آپ ذہن سے نکال دیں جادو وادو کچھ نہیں ہے، جب تک آپ نہیں سوچیں کہ جادو ہے تب تک جادو نہیں ہوگا، آپ جب سوچ لیں گے تو ہو جائے گا، ضرور ہو جائے گا۔ اس لیے ان کی پابندی کریں۔ فجر کے بعد میں اگر نماز میں نہیں اٹھے، جب اٹھے ہیں نماز پڑھ کر تب پڑھ لیں، اور مغرب کے وقت میں اگر آپ سفر میں ہیں، وقت ہو رہا مغرب کا آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں نماز پڑھ لینا، مگر ان معمولات کو جاری رکھیں، کیونکہ لوگ بہت حسد ہو رہے ہیں، بہت حسد ہو رہے ہیں۔ کسی کا آگے بڑھنا لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا، کوئی خوش ہے اس لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا، اس لیے ان کی پابندی کرنا ہر انسان پر ضروری ہے۔ آپ یہ کر لیں، اور اگر اس پر پابندی لگاتار 40 پر 1 دن کی جائے، جو اگر آپ پر جادو ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اگر جادو ہوا بھی ہے تو انشاءاللہ وہ چیز ختم ہو جائے گا، اور دل و دماغ جو پریشان رہتے ہیں وہ وساوس ختم ہو جائیں گے۔ اس کو معمولات میں بنا لیں ہمیشہ۔ اور ایک چھوٹی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ایک مرتبہ پڑھ لے کافی ہے، 3 مرتبہ پڑھ لے تو نور علی نور ہے۔ ایک مجرد بات ہے، عامل حضرات آپ کو نہیں بتائیں گے، ان کا دھندا چوپٹ ہو جائے گا، وہ بتی دیں گے سلگانے کے لیے، بتی سلگاؤ، گھڑتے رہو، اسے گھڑتے رہو، کافر سلگاؤ، اسے گھڑتے رہو، گھڑتے رہو، یہ عمل کرنے بس آپ کے لیے کافی ہے، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے دم، آپ خود دم کرتے رہیں، بچے کو آپ دم کریں، بیوی کو آپ دم کریں، آپ کو اولاد ہو بیوی کو دم کرنے کہیں، بچے کو دم کرنے کہیں، معاملہ ختم۔ اور ایک بات یاد رکھیں، انا عند ظن عبدی، اللہ فرماتے ہیں میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا بندہ سوچے گا ویسا معاملہ کروں گا، بس۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ جو سیکھ رہے ہیں نقصان کی چیز سیکھ رہے ہیں، نفع سے نہیں ہونے والا، جادو سیکھنے سے، جادو سیکھنے سے نفع نہیں ہوگا، یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اور جادو کا اثر جو ہے وہ شیطان کی شرارت ہے، بس شیطان کی شرارت ہے اور کچھ نہیں ہے اس کا۔ اور جادو کرنے والے کیا کرتے ہیں، کفریہ کلمات پڑھتے ہیں، بعض لوگ قرآن کی آیات کو الٹا پڑھتے ہیں اور کفریہ الفاظ کرتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، خوش ہو کر ان کی مرادیں پھر شیطان اپنی طرف سے پوری کرتا ہے، یہی تو جادو ہے بس۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور تحقیق انہیں معلوم ہے جن چیزوں کو انہوں نے خریدا ہے، خرید رہے ہیں، مالو فی الآخرت، آخرت ان کا کوئی بدلہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے آخرت کے اندر۔ معلوم تھا یہود کو، اس کے باوجود بھی جادو سیکھنے میں زور کرتے تھے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بہت بری چیز خریدی ہے انہوں نے اپنے آپ کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور جو لوگ ایمان لائے، اللہ سے ڈرے، اللہ کی طرف سے آخرت میں ان کے لیے بہت بہتر بدلہ ہے۔ لوگ
جانتے نہیں کہ اللہ نے بہت بہتر بدلہ ان کے لیے رکھا ہے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے خوف کھاتے ہیں, انعامات ہی انعامات ہیں, بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. بس اللہ کا ڈر دل میں آ جائے. آپ دیکھو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کبھی خالق کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر شادی بیاہ کا معاملہ آیا, لوگوں نے کہا کہ ڈی جے بجاؤ, ابھی نہیں بجائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, خاندان والے دشمنی آ جاتی ہے. چلو خاندان والوں کے لیے ڈی جے بجا رہا ہے, خاندان والوں کے لیے ویڈیوگرافی کر رہا ہے, خاندان والوں کے لیے رسم و رواج کر رہا ہے کہ خاندان والے خوش ہو جائیں. اللہ ناراض ہو جائے کوئی معاملہ نہیں, خاندان والے ناراض نہ ہوں. تو اللہ کیا کرتے ہیں, جن خاندان والوں کو راضی کرنے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں, سب سے پہلے ان کو مخالف میں کھڑا کر دیتے ہیں. اب فی الحال راضی ہیں, بس چند دنوں کے بعد میں یہ تمام کے تمام ان کے خلاف ہو جائیں گے اور یہی آپ پر سحر کرنے والے بن جائیں گے. اب یہاں اللہ بھی ناراض, مخلوق بھی ناراض ہے, تو کام کیسے بنے گا؟ اللہ کے لیے کہو خاندان والے ناراض ہو جائیں, کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں, اللہ راضی ہو جائے. رسم و رواج کو چھوڑ دو, فضول خرچی کو چھوڑ دو, ناراض کوئی بات نہیں ہے. چند دن ناراض رہیں گے, اللہ راضی رہے گا. تو اللہ کیا کریں گے, چند دنوں بعد وہ تمام مخلوقات کو راضی کرا دیں گے. بھائی اس نے جو کیا سچ کیا, صحیح کیا ہے. اب اللہ بھی راضی, مخلوق بھی راضی, تو تمہارا دشمن کون رہا؟ کوئی دشمن نہیں ہے. اس لیے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کبھی اللہ کو ناراض نہ کریں. اگر اللہ ناراض, مخلوق کو بھی اللہ ناراض کر دیں گے. اگر مخلوق ناراض ہو گئی, اللہ راضی ہے, تو اللہ مخلوق کو بھی راضی کر دیں گے. آج کل بہت سارے حالات ہیں, بہت سارے حالات ہیں, اتنے فتنے جنم لے رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس فتنوں بھرے دور کے اندر اپنے آپ کو بچانا, ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے. آج خصوصی اعتبار سے ایمان والوں کے ایمان والے کے خلاف ہر کوئی کھڑا ہوا ہے, ہر کوئی ایمان والے کے خلاف ہے. ابھی حال ہی میں امریکہ کے اندر بھی یہ قانون پاس ہو رہا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے. ارے یہ قانون ہندوستان میں کب کا ہو گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے؟ یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ قوم لوط والا یہ کام ہے. اللہ نے اس کام کی وجہ سے قوم لوط کو جبرائیل امین کے ذریعے سے آسمان پر لے گئے اور پٹک دیا زمین پر, پلٹ کر. اتنا سخت عذاب ان پر ہوا ہے. وہ مرد مرد سے شادی کیا کرتے تھے, آج قانون پاس ہو رہا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے. اور حد تو تب ہوئی جب یہ بل بھی پاس ہوا کہ عورت اپنے مرضی سے کسی سے بھی تعلقات جوڑ سکتی ہے. ایک عورت اپنی مرضی سے کسی سے بھی تعلقات جوڑ سکتی ہے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور حد تو پھر تب ہوئی جب یہ قانون بھی پاس ہوا, اگر بیوی شوہر کے پاس آنے کے لیے راضی نہیں ہے, وہ زبردستی کر رہا ہے, تو اس پر ریپ کیس پڑے گا. ان کی عقل کو کیا ہو گیا, اللہ حفاظت فرمائے. قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو بلائے اور وہ نماز میں رہے, نماز یا تو توڑ دے تو مختصر کرے. کھانا پکا رہی ہے, روٹی رکھ دیا ہے, روٹی کو ڈال دیا ہے چولہے پر, روٹی کے جلنے کے امکان, چور آواز دے تو وہ چلی جائے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. جس دن شوہر بلائے بیوی نہ گئی, رات بھر فرشتے اور اللہ اس کے رسول اس پر لعنت برسا دیں کہ تجھ پر لعنت ہو, تجھ پر لعنت ہو, تجھ پر لعنت ہو. مگر یہ کیسے کیسے قانون پاس ہو رہے ہیں. پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر بھی یہ قانون پاس ہو گئے. اب اندازہ لگاؤ. تو ایسے حالات میں اپنی توجہ زیادہ تر اللہ کی طرف کرنی چاہیے. اور یہ تمام دجالی ہتھ کنڈے ہیں, دجال کے فتنے ہیں. دجال آنے سے پہلے تمام عام ہو جائیں گے, تمام چیزیں عام ہو جائیں گی. یہودیوں نے, کیونکہ آج تک ان کے اندر جادو کا سلسلہ چلا آ رہا ہے, سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی جادو کرنے والے تو یہودی ہیں. آج بھی دنیا پر حکومت کرنے والے کون؟ یہودی حکومت کر رہے ہیں. وہ جو سوچتے ہیں تمام
ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے. اور دجال کے یہ سپاہی ہیں یہودی، دجال کا کام کر رہے ہیں. تو آج جو بھی ہو رہا ہے ساری دنیا کے اندر وہ یہودیوں کی سازش ہے، اور ان کا جادو ایسا اثر کرتا ہے کہ انسان کو غیر محسوس طریقے سے بدل دیتا ہے. اسی لیے ہمارے اندر، ہمارے سینوں میں ایمان کی کم سے کم آگ نہیں تو چنگاری تو ہونی چاہیے، تاکہ اس جادو سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. آپ اللہ کے قریب ہوں گے، آپ کا تعلق اللہ سے جڑا رہے گا، وہ ہماری ایمان کی چنگاری اس جادو کو ختم کر دے گی، ورنہ ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے. اسی لیے وہ طریقے بدل کر حملے کر رہے ہیں، طریقے بدل رہے ہیں، ان کے وار بدل کر وار کریں تاکہ لوگوں کو خیال نہ ہو کہ کس طریقے سے ان پر حملہ کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا ہے کہ معمولات بہت زیادہ ضروری ہیں. 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے، اور جو معمولات ہیں جو میں نے بتائے وہ معمولات کبھی نہ چھوٹیں. بس کسی طریقے سے ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، ہم ایمان پر مر جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ورنہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم راعنا نہ کہو، انظرنا کہو اور سنو. یہودی کیا کرتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے اور کہتے راعنا، اور کبھی کہتے راعینا، یعنی چرواہا سے مراد دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا کہتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ دوبارہ کہو، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ان تمام الفاظ سے یہودی نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ نے کہا ایمان والوں سے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو. یہودیوں کی اس کے اندر سازش ہے، چال بازی ہے. کیونکہ جب یہودی کہیں گے راعنا تو مسلمان بھی کہیں گے راعنا. یہودی مراد لے رہے ہیں کہ اس سے چرواہا مراد لے رہے ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل مراد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلیل مراد لے رہے ہیں، ذلت مراد لے رہے ہیں. اگر مسلمان بھی کہیں گے تو وہ یہودیوں کے مشابہ ہو جائیں گے، اور ان پر بھی وہی عذاب آ سکتا ہے جو یہودیوں پر آنے والا ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم راعنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو. اے نبی جی ذرا ہماری طرف دیکھیے، آپ نے جو بات کہی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، آپ اس طرح سے کہو. اور واسمعوا، اور سنو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے ڈرا رہے ہیں. اور ایک یہ آیت ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. جان لو کہ اللہ نے اپنی رحمت خاص کر رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے. ہر کسی کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی ہے. اور وہ خاص لوگ کون ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں. وہ خاص لوگ کون ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، اللہ سے لو لگانے والے ہیں. تو اللہ کی رحمت میں انہی لوگوں کے ساتھ میں خاص ہیں. اور دیگر جو یہودی ہیں یا کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی دے رہے ہیں، دنیا ان کے لیے جنت ہے. جب وہ مریں گے ذلت کی موت مریں گے. ذلت سے مراد کیا ہے؟ جیسے ہی مریں گے انہیں لے جا کر جلا دیا جائے گا یا پھینک دیا جائے گا، اور جب میدان محشر میں جائیں گے دردناک عذاب دیا جائے گا ان کو، اور یہ ہمیشہ کے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ایمان والا تو اپنے گناہوں کے بغیر جہنم میں جا کر نکل کر آ سکتا ہے، مگر یہ کبھی نہیں نکلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک انسان اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہے گا اور اللہ کے احکام خداوندی پر قائم و دائم رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے اسے متاثر نہیں کرتے. اور ایمان والا کسی سے متاثر نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو جائے بس اللہ کے قریب ہو جائیں. اس کے لیے نمازوں کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، کوئی ظالم اس پر ظلم نہیں کر سکتا. آج جگہ جگہ جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں یہ نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے. بس مسلمان نماز پڑھے اللہ کے لیے، وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا. کون جو اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا کون اس پہ انگلی اٹھا سکتا ہے؟ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اللہ سے دور ہو کر
جب انسان حالات کا شکار ہوتا ہے، کہتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود یہ حالات ہیں، دھیرے دھیرے انسان مرتد ہو جاتا ہے، اپنا نقصان خود کر لیتا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے ان آیات کے اندر ڈرایا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے. خصوصاً جادو سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے کہ نہ جادو کرو نہ کراؤ، نہ سیکھو نہ سکھاؤ، دونوں چیزیں خراب ہیں. اور کسی سے حسد کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. ایک انسان پر اگر ہم حسد کریں گے ہمیں کیا نفع ملے گا اس سے؟ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اور حسد ایک ایسی بری چیز ہے کہ خود کو تو کبھی وہ آگے بڑھنے نہیں دیتی اور دوسرے کا نقصان کر دیتی ہے. بہت بری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بری چیز قرار دیا اس چیز کو. اس لیے ان تمام چیزوں سے ہم بچیں. اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو بھئی کہ اللہ سے بڑھا رہا ہے، اللہ اور برکت دے، اللہ ہمیں بھی بڑھائے گا انشاءاللہ. امید رکھیں جیسا ہم سوچیں گے. اور جیسے میں نے کہا سوچ کا بہت بڑا دخل ہے. ہم کہیں میں اتنا کماتا ہوں، ابھی بھی جاؤں وہیں ہوں، ہو سکتا شاید میں مرتے دم تک یہیں رہوں گا. آپ مرتے دم تک وہیں رہو گے، آگے نہیں بڑھو گے. اور آپ 100 روپیہ کماتے ہو، آپ کروڑ پتی کو دیکھ کر کہہ رہے ہو کہ انشاءاللہ ایک دن اللہ مجھے اس سے بہتر بنائے گا، تو آپ کو موت سے پہلے اللہ اس سے بہتر بنائے گا. اس سے سوچ کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے. دعا انسان کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے کہ شاید یہ دعا قبول نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی. اور ایک دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ضرور قبول ہو کر رہے گی، ضرور قبول ہوگی دعا. اس لیے یہ بہت معنی رکھتے ہیں، یہ چیزیں بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں. اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائیں، ہم اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائیں. ہر نیک عمل پر قبولیت کی امید رکھیں کہ اللہ تو قبول کرنے والا ہے، قبول کر لے. اور انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گی. اللہ دوسرے سے بہتر حالات ہمیں لائیں گے. خصوصاً عورتوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، وہ شوہروں کو بار بار تانا دیتی ہیں، اتنا کماتے پھر بھی جہاں ہے وہی ہے، ساری زندگی اسی میں رہنا. تو یہ ان کے الفاظ ہیں، نحوستی الفاظ ہیں. ایسے عورتوں کو باز آنا چاہیے. مرد ان کی تعامل کو تاکید کریں کہ ایسے الفاظ نہ دہراؤ. یہ ترقی کو روکنے کے الفاظ ہیں، آگے انسان کو کبھی بڑھنے نہیں دیتے. اور بچوں کو بھی ایسے نہ کوسو کہ بچہ ایک ایگزام کے اندر نمبر کم لایا، تیرا کب بھی تو ہمیشہ اس میں چلو. تو یہ بھی بچوں پر اثر پڑتا ہے، بچے کنزر بن جاتے ہیں. الفاظ اور دماغ کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. اسی لیے کہتے ہیں، جیسے میں نے بیماری کا تذکرہ کیا، بیماری 3 وجہ سے ہوتی ہے، یا تو خود سے، یا خدا سے، یا خاندان سے. وقت بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ کبھی اس کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ مجھے بھی پروگرام میں جانا ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام. يا الله تمام دون ما فرما خدا سے در فرما ہم کا کرم کافی ہمارا فرما. اللہ بہت دیر سے اللہ تیرے کلام پاک کی باتوں کو سنا جا رہا تھا، سنے عثمان کو قبول فرما. اللہ کی حضرات یہاں پر بیٹھی ہیں، اللہ تمام کا بیٹھنا قبول فرما. جو اس کے اندر کمی زیادتی ہے اللہ اس کو معاف فرما. اللہ واقعی کمی زیادتی ہوگی ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ اللہ بہو کہ اللہ تیری منشا کو ظاہر کر کے بتا سکیں. کہ اللہ جو بھی کمی زیادتی ہے اللہ اس کو معاف فرما دے. کہ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما. اللہ حاضرین کی تمام جائز مرادوں کو، تمناؤں کو اپنے خدا نے جائز سے پورا فرما. حاضرین کی تمام کے اللہ کے خاندان والوں کے ایمان و اعمال کی حفاظت فرما. تمام کا خاتمہ خیر فرما. اللہ جو بیمار شفا کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. جو مصیبتوں میں دور فرما. یا اللہ جو مقروض ہے قرض کی ادائیگی میں صورت پیدا فرما. تمام دن خیر کا معاملہ فرما. جو مانگا عطا فرما، جو ہونے سے لگا اس کو بھی عطا فرما. دعا مدد اللہ تعالیٰ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما. آمین یا رب العالمین. جزا اللہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.